والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ونبي قلوبنا وعبد نفوسنا بالقاسم محمد عليك يقينا العاهدين المعصومين المظلومين ويعرف الآية الأداء وكافة حقوق المؤمنين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں اور جہاں تک آواز جا رہی ہے ان کو ان کی فیملیوں کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آج چلتے لال کی ولادت صلوات محمد آج بہت خوشی کی تاریخ ہے جتنی بھی خوشی منائی جائے صلوات محمد اے میرے رسول کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے آپ کی امت سے کہہ دیجئے تبلیغ رسالت میں ہمیں کسی اجرت کی ضرورت نہیں کسی دولت کی ضرورت نہیں کسی مزدوری کی ضرورت نہیں یعنی کچھ بھی ضرورت نہیں سوائے کہ میرے اہل بیت سے محبت اختیار کر بس اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اب جو اہل بیت کو چاہتے ہیں وہی جنتی ہیں انہیں عداوت ہے وہ جہنمی ہے دیکھیں ہم دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا مگر ہمارے قوت لگا کیوں تو بہت سے لیکن یوں دیکھنے میں ضروری امپارٹنٹ والے ایک ہے روح اور دوسرا ہے یعنی روح اور پیکر یعنی اس طرح سے کہو کہ ایک جسم ہے اور ایک جان ہے جسم اور جان میں اگر جسم نہ ہو تو جان تو اوپر سے آتی چلی جاتی ہے لیکن اگر جان چلی جائے تو جسم یہی رہ جاتا ہے لیکن اب جب جسم ہمارا بیمار ہوتا ہے جب بیمار ہوتا ہے ضرور ہے کوئی کہتے ہیں بیماری نہیں ہوتی ایسا ہوتی نہیں سب بیمار ہوتے ہیں کسی کو بخار ہے کسی کو نظر زکام ہے کسی کو بہرحال سب کا بیماریاں تو ڈاکٹر کے اپنا بیٹھے ہوئے ہیں ہم ڈاکٹر کے یہاں پہنچتے ہیں اور وہ اپنا دوا لکھتے ہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اب سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم دو سے ہیں یعنی روح اور پیکر جو پیکر کی دوا تو ہم ڈاکٹر کے یہاں لے لیتے ہیں تو روح کی دوا کہاں لے کے جاتے ہیں تو یہ تو آج جو میرا مولا آیا ہے یہ چوتھے امام ڈاکٹر ہے روحانی جس کی روح میں ہو پریشانی اس در پہ آ جائے یقیناً اس کی آج مدینے میں دھوم مچی ہے جو مبارکباد پیش کر رہے ہیں بھائی یہ کہوں کہ مدینۃ العلم انا مدینۃ العلم اے رسول اللہ علم ہے شہر علم ہے علی اس کا دروازہ ہے بس علی اس کا دروازہ ہے اسی دروازوں میں ایک دروازہ آج اور آ گیا اور اسی وجہ سے علی کے نام پہ علی ان کا بھی نام ہے علی ابن الحسین اور اتنی عبادت تھی کہ سید الساجدین بن گئے زین العابدین بن گئے کیا مولا علی نے بولی بھائی سجدے میں سر ٹکا اوپر امام حسین کا سر سجدہ ہوا سجدے میں لیکن سید الساجدین نہیں کہلائے زین العابدین نہیں کہلائے یہی آج جو آئے میرے آقا انکی وہ ہستی ہے جو زینت بنے ہیں عابدین کی بھی اور نماز کے سردار بھی سید الساجدین سجدوں کے سردار زین العابدین
زینت ہے نماز. اب یقین جانیے جو عبادت گزار نہ ہو تو وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ اگر ہم چوتھے امام کے ماننے والے ہیں وہ زینت عبادت زینت اور ہم ماننے کے باوجود بھی مسجد میں جاتے نہیں, وہاں سے دیکھتے ہیں تو ایسا بھاگتے ہیں کہ جیسے اللہ میاں سے جنگ ہونے والی ہے. آخر کیوں بھائی؟ ہم جب اہل بیت کو مانتے ہیں تو ان کی بات بھی مانے تب ہم ہوتے والی ہیں, ورنہ بابا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہے. محمد والے اہل بیت نے وہ کام رکھایا. یقین جانیے یہی وجہ تھی کہ لوگ کرنے لگے, حسد کرنے لگے علی محمد سے اور اس طرح جلنے لگے, اتنا جلنے لگے, مگر ان کا چلنا بیکار ہے. وہ مکمل جاہل رہ گئے, وہ عالم کیسے ہو گئے, میں ذلیل رہا وہ عزتدار کیسے ہو گئے, میں فقیر رہا وہ بادشاہ کیسے ہو گئے, میں کمزور رہا وہ طاقتور کیسے ہو گئے. میاں یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے, کوئی غنی ہوا کوئی فقیر, کوئی تکلیف ہے, ہمیں کوئی خچر بنتا ہے, کوئی دور سے قدم رکھتا ہے, ہٹایا جاتا ہے, کسی کو سانپ کاٹتا ہے اور کوئی اندر کے دو ٹکڑے کرتا ہے, کوئی بہادر ہے, کوئی بودا, کوئی میدان میں قدم جما کر کھڑا ہوتا ہے, کوئی مارے گیا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ نظر آتا ہے, کوئی گھر میں روتا ہے, کوئی بستر میں سوتا ہے, کوئی گھر میں روتا ہی رہا, کوئی بستر رسول پہ چین کی نیند سوتا ہے. وہ علی تھا اور اس کا بیٹا, یہ آج وہ علی کی ولادت ہے. اس موقع پہ جتنی بھی خوشیاں منائی جائے کم ہے. ایک اور بھی کے آواز میں جہاں جہاں خدا کی خدائی ہوگی, ہاں جہاں جہاں خدا کی خدائی ہوگی, میرے مولا علی کی مشکل کشائی ہوگی. کھانے والوں کے لیے دودھ والائی ہوگی, لیکن جو نہ مانے گا بھی اس کی ٹھکائی اور پٹائی ہوگی. تو بندی کے ساتھ اپنے کلام کو ختم کرتے ہوئے, اپنی تقریر کو یہیں پہ روکتے ہوئے, اور چلو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس خوشی کے موقع پہ معبود جتنے بھی مومن ہے ان کی دلی جائز حاجات پوری کرے, پریشانیوں کو دور فرمائے, بیماروں نے شفائے کاملہ عطا فرمائے. معبود جہاں جہاں بھی جانے حیدر قرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت. ان تمام اس گھر میں فرش بچھا ہوا ہے محفل کا, ان کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو. اگلی بار ہو تو اتنا بانٹے جو پڑے اس کی جیب بھر جائے گا.